خداوند یسوع کے خدامند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو اپنی برکت کے لیے اور ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم کھولتے ہیں، اور ہم پہلا تسلیقیوں 5ویں باب کی 70ویں آیات مقدسہ کو ہم خداوند کی حضوری کے اندر پہلا تسلیقیوں 5ویں باب کی 70ویں آیت جو ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو جن کے پاس خدا کا کلام ہے، آپ سب کو یہ آیت زبانی بھی یاد ہوگی اور آنی بھی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ بلا ناغہ دعا کرو۔ ذرا بلند آواز سے بلا ناغہ دعا کرو۔ کیا لکھا ہے؟ بلا ناغہ دعا کرو۔ ہم نے اس پچھلے جو ہم نے ویک میں بائبل کلاس میں جمع ہوئے تو ہم نے ایک سوال سے اس پریئر اوپر ہم نے بات کرنا شروع کی۔ سوال یہ تھا، لوگ کیوں بلا ناغہ دعا نہیں کرتے؟ سوال کیا تھا؟ لوگ کیوں بلا ناغہ دعا نہیں کرتے؟ سوال کیا تھا؟ یا ہم کیوں ایسے کر لیں، ہم اپنے آپ کو کر لیں، ہم کیوں بلا ناغہ دعا نہیں کرتے؟ تو میں نے کتنے پوائنٹ بتائے تھے؟ 3۔ وہ کیا تھا ذرا بولیے گا؟ جو لوگ شامل نہیں تھے وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ جس بندے کا ایمان نہیں ہے نا خدا کے اوپر، وہ بلا ناغہ دعا بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان سب کا ہوتا ہے، کئی دفعہ کیونکہ ایمان کے اوپر تو جتنا سیکھا جائے اتنا کم ہے، جتنا سیکھا جائے اتنا کم ہے۔ اور ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر جب بھی آپ سیکھیں گے آپ نیا اینگل آپ کو ملے گا۔ جدوں بھی تسی یہ تے کھلو جو گے نا سیکھن واسطے تو تانوں نہیں لگے گا میرے کو آندا ہی نہیں سی۔ ایسا ایکسپیرینس ہے ایمان کا، کیونکہ دیکھیے زندگی جو ہے وہ ایک تجربے کے ساتھ نہیں چلتی۔ کس کے ساتھ نہیں چلتی؟ ایک تجربہ۔ اور ایمان میں جب آپ بڑھتے ہیں تو تجربہ بھی آپ کا نیا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب ایمان میں بڑھتے ہیں تو تجربہ بھی نیا ہو جاتا ہے، اور وہ نیا تجربہ۔ اور ہم نے کیا سیکھا تھا اس میں؟ اگر آپ اپنی نوٹ بک کو دیکھ لیں تو کون سی باتیں، کیا ایمان رکھنا ہے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ایمان کی کمی، ٹھیک ہے۔ اب جس بندے کا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ خدا اس کی دعا کو سنے گا اور جواب دے گا، وہ کیا بلا ناغہ دعا کرے گا؟ مجھے بتائیں، وہ دعا کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ خدا میری درخواست سے زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے کیونکہ ایمان جو ہے بیسک یہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں؟ ٹرسٹ۔ اور ٹرسٹ ہر رشتے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دو لوگ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، آپ دو ایسے لوگ ہیں، میں دو لوگوں کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ آپ کے بڑے قریب ہے، کیا ہے؟ اور اس کا بھی آگے ایک دوست ہے۔ دو ہو گئے، ایک آپ کے قریب ہے اور ایک اس کا دوست ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے دوست کے پاس جائیں گے یا اپنے دوست کے پاس جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو ٹرسٹ اس کے اوپر ہے کہ یار وہ بندہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مجھے نا امید نہیں کرے گا، مجھے کمزور نہیں پڑنے دے گا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اور جب کبھی حالات ایسے بنتے ہیں تو ہم ریلیٹیو 100 رشتے دار ہوتے ہیں، 100 تائے ہوتے ہیں، 100 پوتیاں ہوتی ہیں، چاچے ہوتے ہیں، ہر کسی کا دروازہ سر نوک نہیں کیا جاتا۔ نوک اسی کے ساتھ کیا جاتا جنہ کری سال میں گل نہ ہوئی، انہوں دل ہی نہیں کرتا کچھ کہنے کو۔ سر بات ہم کام اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حال چال چل رہے ہوتے ہیں جناب، تو بندہ اسی کو کہتا ہے سر وہ
معاملہ آ گیا. یا جس بندے کو بندہ سائیوال بیٹھا ہے وہ کوئی 6 سال تو پوچھے نہیں, تو فون کر کے آپ کہہ سکتے بھائی مجھے 5,000 دے دو؟ آپ نہیں کہہ سکتے سر, آپ کا دل ہی نہیں مانے گا سر. کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ آپ کے اندر جو ہے ایک خوف ہے, یار اس بندے سے کبھی بات ہوئی نہیں ہے تو میں کیسے اسے کام کیا دوں. اسی طرح یاد رکھیے لوگ جو ہیں وہ جب کئی مہینوں کے بعد خدا ان سے بات کریں گے تو جب ان کو یقین, دیکھیں یہ جتنا آپ ایمان میں اسٹرانگ ہوں گے یاد رکھیے اتنا آپ خدا ٹرسٹ ہر رشتے میں ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے. میں اس جانب نہیں جانا چاہتا. دوسری وجہ میں نے بتائی تھی, دوسری وجہ کیا تھی, نوٹ بک کو دیکھیے گا کیا تھی. دعا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دعا کرنے کے لیے یہ تیاری جو ہے نا یہ مائنڈ سیٹ ہے. اصل میں کیا ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے. ہم جس بات کے لیے تیار ہو نا سب اس میں بہانہ نہیں ہوتا ہے. ایک بندے کو پتا نا میں نے جانا ہے, ایک بندے کو آپ اسے کہیں گے یار آجا باہر آجا, وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کیوں آنا ہے, پوچھے گا نہیں پوچھے گا آپ سے. اس کو پتا ہے پلان بنا تھا کہیں جانا ہے تو وہ اس پلان کے مطابق اس کے ذہن میں آئے گا. اگر نہیں بھی آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا یار میں آج لیٹ آیا, کہے گا سوری یار 5 منٹ ویٹ کر لیں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. یہ نہیں کہے گا میں لیٹ آیا ہوں. اس کی لینگویج اور اس کی جو ہے گفتگو کا انداز بدل جائے گا. اسی لیے جب تک ہم دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا, اتوار والے دن بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے چڑھ جانا, صبح تک نہیں پتا ہوتا چڑھ جانا, پتا ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے سر آپ کپڑے تیار کر کے رکھیں, اپنا ذہن تیار کر رکھیں, آپ پہلے آئیں گے. جب آپ نے کبڈی کھولنی ہے اس دن آگے میں پاگے کرے جانے نہیں. تو پھر یہ جو تیاری ہے نا آپ کی مینٹلی تیاری اصل میں یہ دعا کرنے کے لیے, جب کسی کو پتہ نہیں دعا کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے تو یہ تیاری بڑی ضروری ہے دعا کے لیے. اور مائنڈ سیٹ جتنا آپ کا تیار ہوگا, میں اس کے اوپر جو ہے آپ یوٹیوب سے دیکھ لیجئے گا, کچھ دنوں کے بعد میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. اور پھر تیسری وجہ میں نے کیا بتائی تھی, تیسری کیا ہے, دعا کے لیے جگہ کا چناؤ. یہ حوالہ جو آپ بھی وہاں سے لے لیجئے گا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو دیکھیں اب کئی دفعہ ہم دعا کے لیے تیار ہوتے ہیں سر, اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے نا کسی کام کے لیے, لوکیشن نہیں ہے نا آپ کی, کیا جی لوکیشن نہیں ہے. اور لوکیشن کے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا سر, لوکیشن کرتی کیا ہے, ایک گاجر لیں نا, ایک گاجر کاٹ لیں, کیا کاٹ لیں, اس کے 2 حصے کاٹ لیں, ایک نو نمک سے رہو دو, ایک نو چھیرے سے پا دو. لوکیشن ہوتی کیا ایسا ذرا سمجھ لیں بات بھائی, ایک نو نمک سے پا دو, ایک نو, دونوں میں کیا فرق ہوگا, ایک کیا بن جائے گی, ایک مربع بن جائے گی سر. گاجر وہی تھی, ایک نمکین کی ہو جائے گی. سمجھ لیں گاجر ایک ہی, آپ نے ایک ہی گاجر کے 2 پیس کاٹے, پر لوکیشن نے کیا کر دیا, دونوں کی فطرت بدل دی ہے سب, دونوں کا ٹیسٹ بدل دیا, دونوں کا مجاز بدل دیا. گاجر ایک ہی آپ نے کاٹی ہے اور مجاز کیا ہو گیا, بدل گیا. اسی طرح یاد رکھیے ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی ہے, آپ شیرے کا چناؤ کرتے ہیں, نمک کا چناؤ کرتے ہیں, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسا ہوگا ویسا مجاز بنتا جائے گا. آپ کی لوکیشن بڑی کونٹ ہوتی ہے, آپ کہاں پہ ہیں, آپ نے کہاں جانا ہے, اور آپ نے جہاں جانا ہے اپنی لوکیشن کا وہ چناؤ کریں. یاد رکھیے گلیوں میں پھرنے والا بندہ جو ہے نا وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اس کی لوکیشن ہی صحیح نہیں سر. میں نے اس دن بھی بتایا تھا, ایگزامپل آپ کو دی تھی, ایک بچہ اسکول میں جا کے سر 6 گھنٹے پڑھتا ہے, کتنے, گھر جا کے 2 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا. بچہ وہی ہے, بچہ جہاں 6 گھنٹے اسکولے بہ کے آیا سی, پر گھر میں وہ 2 گھنٹے کنٹینیو نہیں بیٹھ, کیوں نہیں بیٹھ سکتا سر, مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے. جب ہم سر اپنے بستر لے کے دعا کے لیے بیٹھ جائیں گے سر, دعا کے تو ہوئے گی. آپ نے اپنی جگہ کا سلیکٹ ہی نہیں کیا, جگہ کا چناؤ ہی نہیں ہم نے کیا, تو سر کبھی دیکھیں دعا والی جگہ پہ جائیں گے آپ سے دعا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی جگہ اگر سیٹ, اور بائبل میں جتنے بھی آپ بائبل کے مین آف گاڈ, مرد دعا, مرد خدا دیکھتے ہیں, آپ دانیل کو دیکھیں, اس نے کھڑکی ایک رکھی ہوئی ہے. اور میں نے حوالے اس دن بھی دیے تھے, آج میں حوالہ جات کی طرف جاؤں گا.
मैं चौथे पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूं। हम इसलिए दुआ नहीं करते, हम सो जाते हैं। हम सो जाते हैं। इसके लिए हवाला जब देख लें जरा, क्योंकि जो आज के पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा इसके ऊपर मैं रेफरेंस दूंगा। फिर पिछली क्लास में वक्त सारा चला जाना था। तो हम सो जाते हैं, लूका उसके 22वें बाब की 45 से 46 आयत जरा देखें। यहाँ पर बिल्कुल जो भी खोल सकते हैं आप जरूर खोलिएगा, और इसको जरा ठहर के सब्र के साथ। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो वो दुआ से उठकर क्या हुआ, इसके पास आया शागिर्दों के पास, और क्या हुआ, तो उन्हें गम के मारे सोते पाया। उनको गम के मारे सोते पाया। क्या किया उनको? गम के मारे। आगे, और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो? उनसे कहा, सारे जरा हाथों, क्या लिखा है? तुम सोते क्यों हो? आगे, उठकर दुआ करो उठकर- ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। अब जरा गौर कीजिए, खुदावंद चाहता था वो दुआ करें, और वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सोने की वजह क्या थी? गम। मैं कभी कभी स्पिरिचुअली सोने की वजह, मैंने एक सरमन पढ़ाया था आज से 6 साल पहले। एक गलबन मुझे शायद याद नहीं है, एक प्रेयर सेल ने मुझे बुलाया था, तो मैंने बताया था, उस पर पढ़ाया था मैंने 10 वजूहात मैंने सोने की पढ़ाई थी खुदा के कलाम में से। तो एक वजह दूरी भी होती है खुदा से, यूना की तरह जब हम नाफरमानी करते हैं। मैंने बड़ी डिटेल के साथ 10 वजूहात के ऊपर कभी ढूंढूंगा, अगर कुछ पुराने नोट्स में कभी मिल गया, क्योंकि नोट्स भी अब इतने ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं घर में, कुछ हैंडी करने बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं पुरानी चीज़ों की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि अमूमन बहुत से हमारे हमने देखा भी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, लेकिन मेरे ज़मीन ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं चीज़ों को रिपीट करता जाऊँ। हमेशा इस बात पर होप रखता हूँ कि खुदावंद नया ही दे। आमीन। क्या दे? नवा ही लायक उठने जिसे उठना है खुदा की। तो बात ये होती है। तो इसके लिए क्या था? हम सो जाते हैं। क्या होता है? हम सो जाते हैं। अब जो बंदा, ये बड़ी वजह है हम बिना मांगा इसलिए दुआ नहीं करते, हम सो जाते हैं। और आपने भी कई दफा देखा होगा, ये सोने की वजह क्या होती है? सोने की वजह ये नहीं होती है कि आप आंखें बंद करके सोएं। आप कई दफा ज़हन सुता होता है। क्या होता है? ज़हन सोया होता है, माइंड में हम सोए होते हैं, और कई सो के भी जागते हैं। अब देख लेना ईमानदारों को क्या लिखा, जब मसीह में मरते हैं वो, पर वो क्या है? जागे होते हैं। गजल क्या कहती है? मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। तो सो जाते हैं, और कई दफा हम ख्वाहिशों में सो जाते हैं। सर, ये वजह है ना। कई दफा फिल्मों ड्रामों में सो जाते हैं, यानी किसी बात में हमारा माइंड जो है वो हम सो जाते हैं। और खुदा का कलाम इस बात पे जोर देता है कि, और हमारा असल में फलसफा बड़ा खराब हो गया है। हम दुआ उस वक्त करते हैं जब आजमाइश में पड़ते हैं। हमने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम चाहते हैं कि हम उस वक्त दुआ करें जब आजमाइश में पड़ जाए। और ये बड़ा जरूरी है कि जब हम सो जाते हैं तो हम दुआ नहीं करते। और दूसरा हवाला भी देख लें, मरकज़ 14:38, इसके लिए देख लें। इसकी वजह गम भी लिखा है और कई वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन हम बेसिक वजूहात के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो मरकज़ के मुताबिक इंजीली बयान 14:38 देख लीजिएगा। जागो और दुआ करो। जागो और दुआ करो। क्या करो? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब खुदावंद बार बार कह रहे हैं जागो और दुआ करो। शागिर्दों को क्या कह रहे थे? जागो और दुआ करो। अब हम सो जाते हैं, हम जागते नहीं है। किसके लिए? दुआ के लिए। क्या कह रहा हूं? हम दुआ के लिए जागते जरूर होंगे। कई दफा व्हाट्सएप पे ऐसे रात स्टेटस चेक करने होते हैं सर, जागने के लिए, और बड़े काम होते हैं जागने के लिए, पर दुआ के लिए नहीं जागते, इसलिए दुआ नहीं करते। किसके लिए? दुआ के लिए नहीं जागते। जब हम दुआ के लिए, माइंड ये होगा सर आज मैंने जागना है, किसके लिए जागना है? तो दुआ होना शुरू हो जाएगी। और
बातें मुजस्सम मसीह ने कहा जागो और क्या करो, दुआ करो। इसलिए अगर आप बिला नागा लोग इसलिए दुआ नहीं करते क्योंकि देखें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी जो है वो हमेशा एक तसलसल और मुसलसल के साथ नहीं चलती। क्या नहीं चलती? कभी कभी हो ही नहीं सकता सर कि जिंदगी जो है ये कोई नदी नहीं है कि पानी का बहाव हमेशा एक जैसे रहेगा सर। इसमें आप सुबह उठते हैं, आपको नहीं पता आप किन किन मसाइल से दो चार होने वाले हैं। आपको नहीं पता यार कि नेक बंदा ढाड़े मत लगना, आपको नहीं पता, आप अगले सेकंड को नहीं जानते। लेकिन नींद का टाइम ऐसा होता है, ये जो रात का टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, ये तो स्थानों को बंदा डिस्टर्ब नहीं करेगा सर। आपके दरवाजा नॉक नहीं होगा, आप दुआ के लिए बैठे हैं, होगा कोई इमरजेंसी होगी तो फिर होगा। आप देखें आपका प्रेयर स्टाइल जो है वो आपकी मसरूफियात के बिहाफ के ऊपर बन जाना चाहिए, फिर आप नाकाम नहीं होंगे। आप अपने शेड्यूल को देखें, फिर उसके मुताबिक अपने प्रेयर टाइम को, अपने प्रेयर शेड्यूल को बनाएं। क्या करें? अपनी मसरूफियात को देखें और फिर क्या करें अपने। हम कई दफा आउट ऑफ रेंज चीजें खेल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? आउट ऑफ रेंज, यानी जो चीजें, और असल में देखें दुनिया में एक बड़ा एक फलसफा है। अब दुनिया जो है ना वो पहले एक काम होता था, एक टीचर होता था, वो सारे मजमून पढ़ा के तुर जाना था। अब दुनिया चली गई है स्पेशलिस्ट की, यार आप स्पेशल आप जाए हॉस्पिटल चले जाएं सर, अब वो बंदा माहिर वो होता है जो स्पेशल बन जाता है किसी काम। अब वो वाला काम नहीं है। तो इसी तरह याद रखिए, अब आप भी तरक्की उस वक्त नहीं कर सकते जब तक आप किसी एक शोबे में स्पेशल नहीं होते। क्या कह रहा हूँ? किसी एक शोबे में फायदा शोबा है, स्पेशल है ना, यानी आप एक काम को कर रहे हैं ना, यानी जो आप कर सकते हैं। आप जब तक, इसीलिए याद रखिए हम जिंदगी के अंदर जब तक ये डिफरेंट नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। क्या कह रहा हूं? मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया सर है ही, दुनिया का निजाम ही अब एक रुकी तरह। आपने एक काम का चुनाव करना है। क्या करना है? एक, और वो चुनाव में आपने आगे बढ़ना है। अब बहुत सी चीजों का जो है, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत सी चीजों में पड़े हुए हैं। क्या है? बहुत सी चीजों में पड़े हुए हैं। और वजह क्या है? यही असल में प्रॉब्लम का शिकार है, क्योंकि हमें अपने गोल का ही नहीं पता। क्या कह रहा हूं? हमें अपने गोल का ही नहीं पता। हम निकले ये काम करने से, जा बड़े थे ऐसा जी, निकले किधर सा? आस पास से तकिया उथों भी दिल करता अद्धा छड़ के, उथों भी दिल करता छड़ के सर, इधर जिंदगी उधर जाती है बुरे कामों में। और खुदा क्या कहते हैं, मैंने तेरे किसी काम को अपने नजदीक बुरा नहीं पाया। क्योंकि जब हम गोल बनाते नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप तक, क्योंकि जब हम तक आप प्रेयर अपना टाइम आप बनाना चाहते हैं, शेड्यूल बनाना चाहते हैं, तो शेड्यूल के लिए जरूरी है कि सर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बना ही नहीं सके तो आप प्रेयर का टाइम भी नहीं बना सकते। क्या कह रहा हूं? आप अपनी प्रेयर का, अच्छा एक फिक्रा साथ लेके जाइएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इसको समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, एक चीज याद रखना, याद आपने ये रखना है कि हर बंदा आपके मूड पे हैवी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हर बंदा, आप जो है वो पंजाबी में से क्या कहते हैं, एक उड़दियां ना पढ़ो। क्या रहे हैं? अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, क्यों हमारा गोल नहीं होता सर।
سر کامیاب بندہ جو ہے نا وہ دیکھیں اب کئی کاموں میں ہم ایسے پڑے ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے سر. اب سوچیں کوئی سروکار ہے اس میں؟ کبھی کبھی غور کر کے سوچیں یار میں 2 گھنٹے اتنے ضائع کر گیا میرے کی فائدہ سے سر. کئی دفعہ آپ ہم اپنی زندگی کے اندر سر 2 گھنٹے ضائع کرتے پتہ نہیں ہے کرنا کی کیا سر. وہ کیا ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک شخص آپ کو مل گیا اس نے آپ کا مائنڈ ایک اور چینج کر دیا. آپ کا مائنڈ کچھ اور تھا کیا ہے آپ کا مائنڈ کچھ اور تھا. اور میں پچھلے سالوں میں کیا کہتا تھا یار جب آپ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے سے ایک موٹر سائیکل اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتے اب باقی فیصلے کیا کریں گے سر. اب لینے کے نام 70 گئے تھے لے آنا کسی نے کہا چھاڑ دیا. یہ مائنڈ ہوتا ہے سر کہ آپ جس کو لے کے گئے ہیں یعنی یہ مائنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے مشکل ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے دعا کر نہیں پاتے سو کیوں جاتے ہیں. وہ ذہن میں فلسفہ اتنا اور چیزیں اتنی اور برڈن اتنا ذہن کے اندر ہو جاتا ہے کہ وہ ذہن بیچارے کو ریلیکس ہونے کے لیے ہے سمجھ نہیں آتی اس کو مائنڈ کو ہی سمجھ نہیں آتی دماغ کو نہیں سمجھ آتی. یہ ٹچ فون نے سارے پاگل ہو جاتے وی دبا دو ارے ہل جاتا انسان ہے نا سر ہل جاتا ہے. جب بہت سی چیزیں اپنے اندر یہ ایکسٹرا ڈال دیتا ہے نا سر پھر ہل جاتا ہے اور پھر جب ہل جاتا ہے تو پھر ڈیڈ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے فنش ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے ہمارا معاشرہ کیا ہے جناب کسی نے جناب باہر کہہ دیتا ہے پرویز بھائی وہ فلانا ایسے کرتے ہیں بھی گھر جا کے بولنا شروع کر دیتا ہے. وہ پہلا بھائی بلا خبر لو تحقیق کرو اس کے بعد اگے نو گل نو ڈلیور کرو سمجھ لگی گل. ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں اب ہمارا مائنڈ نہیں ہے میرا آپ کا مائنڈ نہیں تھا گھر میں جا کے شور ڈالنے کا مائنڈ سے وہ ایک بندہ ملا نے مائنڈ بنا دیا ٹاٹا جب بچہ کے دوالے ہو جا سر مائنڈ آپ کا تو نہیں تھا. ہم زندگی کے اندر اپنے مائنڈ سے چل ہی نہیں رہے ہوتے اسی لیے ہم ایکسٹرا چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں گول بنا ہوتا ہے اور دوسروں کا دماغ جو ہے وہ ہمیں لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارا گول ہی کوئی نہیں ہوتا ہم اپنی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. آپ نے بچہ اسکول میں داخل کروا دیا وہ لوگوں نے کیا وہ فلانے نے کہا چلا بھی چلا جائے وہ چڑھنا ہی نہیں پتا مجھے کرنا. تو یاد رکھیے ہم سو جاتے ہیں تو دماغ اتنا تھکا دیتے ہیں اتنی وہ قوت ضائع کر دیتے ہیں اس میں ہم کچھ کرنے کے قائل نہیں رہتے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے آپ کا جو گول ہے نا سر اس میں 20 لوگ آپ کو مشورہ دیں نفع یا نقصان ہے سر اس سے بڑی ہو جائیے کیا کیجیے نفع نقصان سے. اور ایک وقت آئے گا جو چیزیں آپ کے لیے نقصان کا باعث تھی وہ نفع کا باعث بھی بن جاتی ہیں. آمین. جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کئی طرح کے ذہن آپ کو ملیں گے آپ کو ڈسارڈ بھی کرنے والے ملیں گے. آپ نے جب اسکیل چینج کیا سر کتنے مائنڈ سر قتل تک کیے تھے سر. اب دیکھیں نا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ سر مائنڈ آپ کو بڑے آئیں گے بیچ میں آپ اپنے گول پہ ٹکے رہیں گے سر آپ اس میں وہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں پھر آپ جا کے اپنے وہ کہہ سکتے ہیں آپ اپنی شخصیت کی ویلیو بڑھا سکیں گے. کیا کر سکیں گے اپنی شخصیت کو کوئی پہچان دے سکیں گے. جب گول ہی نہیں ہے ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہونا ہے پھر سونا ہی ہے بندے نے ذہن اتنا تھک گیا ذہن اتنا مائنڈ سیٹ کے اندر پڑ گیا. تو اس سے پہلے اپنی ترتیب بنائیے اور ترتیب میں یہ بات بنا لیجئے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے ضروری کام تھے ان پہ زیادہ فوکس کیجیے. کیا کیجیے اپنے ضروری کام تھے جو آپ نے مائنڈ بنایا اس پہ زیادہ پہلا فرسٹ پرائورٹی اس کو دیجیے. باقی چیزیں جو اس کو کہیں ہم ضرور اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ضرور کر لیں گے اگر ٹائم ملے تو آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے اب ہمارا دعا کا ٹائم ہوتا ہے سر ٹھیک ہے. تو آگے جی کسی کی کال آ گئی ٹائم کی دعا کا ٹکال آ گئی کسی کی سر. اب آپ کا مائنڈ تو کیا تھا اب ایک بندے نے آپ کا سارا مائنڈ بدل دیا بدلا کہ نہیں بدلا اس نے بولے بدلا کہ نہیں بدلا. تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو ایکسٹرا چیزوں کی طرف نہ لے کے جس چیز میں آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اس میں فوکس کریں. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ نے سونا نہیں ہے. کیا ہوگا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہوگا آپ زیادہ اچھے طریقے سے دعا کر سکیں. آمین. آپ سوئیں گے آپ ذہنی طور پہ بھی آزاد ہوں گے ذہنی طور پہ بھی ریلیکس ہوں گے اور آپ نیند میں بھی غالب آ سکیں گے. صحیح ہے. جب بندے کے ذہن میں 100 چیزیں چل رہی ہو نا سر پھر نیند ہی آتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا.
آپ پہلے اس کو کلیئر کیجیے اور جاگیے. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ نیند ان کو کیوں آ رہی تھی؟ کیا تھی؟ ذہن ڈبل مائنڈ ہوا تھا. کیا ہوگا؟ یہ سوچے چلے جا رہے ہیں. اچھا ہم حکومت عدالت کے سامنے جائیں گے, لوگ ہمارے ساتھ, یہ کئی چیزیں تو آ رہی تھی سوشیلوں کے ذہن میں. اور یہ سن کر باہر کہتا ہے جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آگے بڑھیے. صاف کرنے کی اچھا آگے حوالہ ذرا دیکھ لیں. یہودا کا خط پہلے باب کی 20ویں آیت ذرا نکالیں. اس کو ایسے لکھ لیں, لکھیں جب اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں. تو یہودا کا خط پہلے باب کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو. آمین. اب 5ویں بات لکھیں, لوگ اس لیے دعا بلا ناغہ نہیں کر پاتے کہ اپنے زور سے دعا کرتے ہیں, روح میں دعا نہیں کرتے. لکھیں روح القدس کے بغیر دعا, اس کے بغیر روح القدس کے بغیر دعا. اب ہم اس لیے بلا ناغہ دعا نہیں کر پاتے کیونکہ اسی اپنا زور لا کے تھک جانے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنا زور لگا کے تھک بھی جانے آتے, اک بھی جانے ہیں. تو اس لیے ہم دعا بلا ناغہ نہیں کر پاتے. ہم روح القدس کے بغیر کئی دفعہ بلا ناغہ ہر روز دعا کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بغیر؟ بولے روح القدس کے بغیر ہم کئی دفعہ دعا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے بلا ناغہ دعا نہیں کر پاتے. سمجھیے اس بات کو. اب دیکھیں جب ہم روح القدس میں دعا کریں گے اور روح القدس کے ساتھ دعا کریں گے تو اس بات کو ذرا سمجھ لیں اور انڈرسٹینڈ کر لیں کہ پھر آپ زور نہیں لگائیں گے, آپ اپنے شیڈیول کے مطابق دعا نہیں کریں گے, آپ روح کے شیڈیول کے مطابق دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ بولے آپ کا ذہن تھا آدھا گھنٹہ دعا کرنے کا, پاک روح نے آپ کو سر 2 گھنٹے بٹھا دیا. بات سمجھ لگی؟ آپ کا ذہن کیا تھا؟ آدھا گھنٹہ دعا کرنے کا, روح القدس نے کتنی دیر بٹھا دیا آپ کو؟ 2 گھنٹے بٹھا دیا. اس میں آپ کا زور نہیں لگا, اس میں آپ کو الفاظوں کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں, میں اور آپ کیا کریں گے؟ میں اور آپ اپنے زور سے اپنی طاقت سے کبھی بھی ہر روز دعا نہیں کر سکتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر روز اپنے زور سے اور اپنی طاقت سے دعا نہیں کر سکتے ہر روز. ہاں ہم ضرور چھوٹی سی دعا جو ہے وہ ہر روز کر سکتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ 5 منٹ کی دعا سی, پر وہ جو دعا گھنٹوں والی دعا ہے نا سر, وہ روح القدس کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہاں جس طرح ہمیں دعائیں ربانی آتی ہے اس طرح ہماری اپنی دعا بھی ہوتی ہے, وہ بھی ہم ہر روز کر سکتے ہیں جو ہمیں رٹی ہوتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ دعائیں ربانی جو ہے جادو کو جب بھی کوئی کسی کو جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھ لے گا. اس طرح ہم نے دعائیں ربانی کے ساتھ اپنی دعائیں بھی رٹی ہوتی ہیں, اور وہ دعائیں ہمارے لیے کرنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن روح القدس میں دعا کرنا, اور روح القدس جب دعا کرواتا ہے تو یاد رکھیے خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. 1 کرنتھیوں اس کے 14ویں باب کی 14ویں آیت کو ذرا دیکھیے گا. 1 کرنتھیوں 14ویں باب کی 14ویں آیت کو. اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. آگے کیا کرنا چاہیے؟ میں
रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ क्या करूंगा। करूंगा? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। अब आपने अकल में दुआ कब कहाँ करनी है, रूह में दुआ कहाँ करनी है? ये दोनों लोकेशन है सर, दोनों फर्क लोकेशन है। क्या कह रहा हूं? दोनों फर्क लोकेशन है। आपने रूह में दुआ कहाँ करनी है और अकल में दुआ कहाँ करनी है? क्योंकि जब आप रूह में दुआ करेंगे तो रूह में दुआ के लिए आपको एक 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 और माहौल की जरूरत है। क्या है? एक और माहौल की जरूरत है। अब आपको पता है सर, आप चर्च के अंदर है, 2 घंटे का चर्च है सर, 15 मिनट बंदा दुआ दे लाके, उसको क्या कलाम के लिए दुआ कर। जरा अंडरस्टैंड करना है आपने कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर मैंने कितनी देर दुआ करनी और कब करनी थी, या कल से दुआ करना। रूह में दुआ कर जब भी आप करते हैं तो आप जो है फिर आप दुआ नहीं कर रहे होते सर। क्या कह रहा हूं? फिर आप वक्त की कैदोबंद से आजाद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वक्त की कैदोबंद से क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। और फिर आप जो है वो दुआ नहीं कर रहे होते जो आप रोज करते हैं। आप उस तरह दुआ भी नहीं कर रहे होते जैसे आपने रूटीन की दुआ कर रहे होते हैं। रूह में जब भी आप दुआ करेंगे, याद रखिए, फिर आप दुआ नहीं करेंगे, आपसे दुआ हो रही होगी। क्या कह रहा हूं? नहीं करेंगे तो आप नहीं कर रहे पर आपसे हो रही है। निकलती जाएगी। आपने कभी देखा है, अभी कभी ऐसा हो आपके साथ भी, और होना भी चाहिए, कभी आप रात को सोए हुए हो और आपने कभी देखा हो और आप ऊंची ऊंची दुआ कर रहे हो। ये एक्सपीरियंस कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, इससे कोई, ये हम सब का जाती एक्सपीरियंस है। और कई दफा ऐसा होता है कि हम खुदा के लोगों के साथ रात को बैठे होते हैं, पता नहीं केड़ी मतलब से बड़े होने। एक एक्सपीरियंस है ईमानदारों के, एक्सपीरियंस उस वक्त होते हैं जब हमारा ज़हन दुआ की तरफ होगा, हमारी रूह को नीड थी खुदा और वो का। ये जरूरी मैं समझता हूँ, हो सकता है हम रियल में रूह में वहां हों, उस जमात का हिस्सा। और आप क्या करेंगे? आपका जिस्म यहाँ पे आप सोए में ऐसा तो दुआ वही हो रही है। मैनू जिन्हों चमानी ने अंग्रेजी नहीं आती। एक दिन मैं सुता पे अंग्रेजी सरमन सुना रहा तो फैमिली ये समझी, पता नहीं कोई किसी ने गलबात हो रही है, रात को किसी ने किसी को काल आ जाती है। मैं गलबात तो कोई नहीं हुई, पता नहीं कालियां दे किस मुल्क जाके चर्च बना दी खलो के अंग्रेजी च करी था। मैं कहा चलो खाब च आती है ना अंग्रेजी नहीं आती थे। तो याद रखिए और ये एक्सपीरियंस याद रखें, इस बात को समझे और इस एक बात तय कर लें कि पूरी बाइबल मुकद्दस में गैर जबानों में बातें करने से दाइश में मना किया गया। क्या करने से? कलाम करने, दुआ करने से नहीं। देखें अब मैं कलाम सुना रहा हूँ, मैं गैर जबानों में शुरू करता हूँ। दुआ का ताल्लुक जो है वो है, आपको दुआ के ताल्लुक से कहीं मना नहीं किया गया। कलाम पौलुस कहता है मैं अकल की 5 बातें कर दूं। किसी कर दूं? 5 इल्म की 5 बातें कर दूं। लेकिन अगर मैं गैर ज़बानों में 2 घंटे लेक्चर दे रहा हूँ, 2 घंटे खड़ा क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ नहीं लग रही। लेकिन दुआ का हमारा खुदा के साथ पर्सनल मामला है। आमीन। और पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं दुआ करने से नहीं रोका गया। किससे जी? दुआ करने से नहीं रोका गया। इसलिए जब हम रूह में दुआ, रूह कुछ के बगैर दुआ करेंगे, इसलिए आपने क्या करना है, रोमियो 8 आपकी 26 आयत में क्या लिखा है? खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें बढ़ता और शिफायत करता है। क्या करता है? आहें बढ़ता और शिफायत करता है। ये आहें, ये शिफायत उस वक्त निकलेगी जब आपको पता ही नहीं होगा। जब आप रूह में रहकर दुआ करेंगे सर, माहौल बदल जाएगा। माहौल कैसे बदलेगा? आप एक बंदे को जानते ही नहीं है, खुदावंद आपको नाम बताना शुरू कर देगा जिसके लिए दुआ करना शुरू करते हैं। और हुआ है, आप मेरे पास बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं।
اگر میں ان کو یہاں پہ ڈسکلوز کرنا شروع کروں، ان کو بیان کرنا شروع کروں، ان گواہیوں کو آپ کو بتانا شروع کروں، چلے ایک چھوٹی سی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایک مشنری جو ہے وہ افریقہ کے اندر جب بغاوت کی، دنیا کے اندر سب سے بڑی بغاوت جو ہے وہ قارون کی ہے، اور دنیا کے سب تو لوگ کے فیشن بھی کر رہے ہیں، اے بالیاں پانا، اے چھوٹے چھوٹے کچھے پانا. ایک گھوڑے نے کالے کو سیکھے نے، کالا ضرور ہے پر دل والا ضرور ہے. صحیح بات ہے. دنیا کے اندر سب آپ کی جتنی بھی فیشن لوجک ہے وہ ساری اسی بندے نے دنیا کے اندر بڑی بغاوتیں اس نے ایجاد کی ہیں. تو بڑی ہی ہسٹری کو پڑھے سر، اور جو یہ بغاوت کھڑی کرتا تھا اس کو دنیا ہل جاتی ہے. بغاوت اتنا یہ خطرناک بغاوتیں، کالوں کی بغاوتیں دنیا لا دیتی ہیں. ایک خادم جو ہے وہ کہتا ہے میں کسی علاقے میں چلا گیا اور میرے چرچ نے مجھے مشنری خدمت کے لیے بھیجا. ایک چرچ کی ایماندار بہن تھی، خدا نے اس کو کہا کہ اٹھ. کہتی میں دعا کر رہی تھی اور خدا نے مجھ سے دعا کروانا شروع کر دی. کیا کرنا شروع کر دی؟ دعا کروانے کی، خدا نے میرے سے دعا کرانے کی. کہتی ہے میں نے وہ ڈائری اپنے پاس رکھتی تھی، اس نے وہ ڈیٹ ڈالی، ٹائم ڈالا اور پریئر ریکویسٹ خدا نے اسے دی کہ رب تو نے اس کے لیے دعا کر دی ہے. وہ کبھی بھی اس خادم سے نہیں ملی تھی، کبھی اسے جانتی بھی نہیں تھی، ہے اس کے ملک کی تھی، کبھی کہتی ہے بائی فیس میں اسے نہیں ملی تھی. کہتی ہے جب 1 سال کے بعد خدا مجھ سے دعا کرواتا، اور جب بھی میں نے دعا کرنی خدا نے وہ نام مجھے دے دینا، میں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی. اور پھر میں نے اس کو ٹک کر دینا کہ آج میں نے اس کے لیے دعا کی ہے. کہتی میں اپنی ڈائری کھولنی اور میں نے اس پہ ٹک کر دینا آج میں نے اس کے لیے دعا کی ہے. میں نے ڈائری رکھی ہوتی تھی اور میں اس پہ ٹک کر دیتی تھی. خدا مجھ سے شفایت کروا رہا تھا. کہ 1 سال بعد ایک کانفرنس ہوئی، تو اس کانفرنس میں ایک خادم کو سامنے بلایا گیا کہ وہ کلام کی خدمت کرے. تو جب وہ کلام کی خدمت کے لیے آیا تو اس شخص کا نام لیا گیا. تو میں نے کہا خداوند یہی بندہ جس کے لیے تو دعا کروا رہا تھا. خدا کے بابو نے کہا وہ آیا ہوئی ہے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اس نے اس سے آیا نیچے اترا، پوچھا بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، اس رات کو اس نے ڈیٹ بتائی اور وقت بتایا، کتنے بجے کا ٹائم تھا، آپ کہاں پہ تھے؟ اس نے پوچھا میری گاڑی خراب ہو گئی تھی ایک جنگل میں. اچھا وہ پریشان ہو گئی یہ خدا میں کوئی شفایت خود گڈی خراب ہوئی، معمولی جی گل ہے، گل کی یہ معمولی جی گڈی خراب ہو گئی ہے. کہتا صبح میں بہنوں کو بلایا، میں چلا گیا، کچھ نہیں ہوا. خدا کو کہتی ہے تو میرے کو کئی وہ دنوں سے اس بات کے لیے دعا کروا رہا تھا، خدا کچھ بھی نہیں ہے، ہوا کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ اپنے ملک کے اندر واپس گیا منادی کے لیے، وہاں پر ایک شخص روتا ہوا ملا اور وہ ڈاکو تھا. کیا تھا؟ ڈاکو. اس نے کہا سر مجھے آپ کی سپاری دی گئی تھی مارنے کے لیے. کیا کہنے لگا؟ سر آپ کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے مجھے تیار کیا گیا تھا. جس رات آپ کی گاڑی خراب ہوئی میں 10 لوگوں کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کے لیے گیا، لیکن یار وہ جو فوجی بلائے تھے کتوں بلائے تھے بڑے بڑے والے اچھے اچھے، وہ بڑی چکنا سن یار وہ دائی لگن دے کام. اچھا یہ اس دن جس دن میری گاڑی خراب ہوئی ہے؟ یس. اس شخص نے توبہ کی. اس نے کہا تو ہویا کیسا تھا وہ جو فوجی میرے ساتھ تھے؟ اس نے کہا اتنی ہائٹ تھی اور وہ بڑے قداور تھے. وہ سمجھا وہ خدا کے فرشتے ہیں، خدا کا نور. اس کو بتایا وہ کیا ہے، وہ فرشتے تھے جو تیری کیا کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے. اب فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، فرشتہ ایویں نہیں جا رہا. پترس دیکھو کلیسیا دل و جان سے کیا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے. آمین. کلیسیا دل و جان سے دعا کر رہی ہے، اور فرشتہ کیا کر رہا ہے، جا کے پترس کو قید سے کہا کر رہا ہے. پھر اس نے اس بہن کا نمبر لیا. اس نے کہا ہاں چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات. کی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان وقت کے ساتھ وہ ایک بڑے پیغام کی جانب منتقل لے جاتی ہیں. آمین. اس لیے یہ خدا روح خدا کا روح ہے. آمین.
آپ سے ان باتوں کے لیے بھی دعا کرواتا ہے, آنکھیں بڑھواتا ہے, شفایت آپ سے کروائے گا, اور پھر آپ کی دعا جو ہے وہ آرٹیفیشل دعا نہیں رہے گی. اس لیے یاد رکھیں لوگ بلا نالا اس لیے دعا نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنا زور لگاتے ہیں, اپنے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے, اپنی سینس ختم ہو جاتی ہے, اپنی عقل ختم ہو جاتی ہے, پھر دعا بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پھر کاہٹ شروع ہو جائے گی, ہچکچاہٹ شروع ہو جائے گی, کیا کروں, کیسے کروں. پھر کہیں گے بھائی سب دعا کریں میرے لیے. اور بھائی دعا کرنے یہاں پہ نہیں, آپ روح القدس کو بلائیں, خدا کے روح میں کھو جائیے, اور نہیں ہوتی چھوڑ دیجئے, آپ خاموش ہو جائیے, تھوڑی دیر رک جائیے. کیونکہ جب ہمارا ذہن مختلف چیزوں میں شکار ہوتا ہے, خدا اس وقت نہیں بولتا, کیونکہ خدا ضروری نہیں کہ میری اور آپ کی سوچ کے مطابق بولے. ایلیا کی زندگی میں کیا ایکسپیرینس ہوا, جب غار میں چھپا ہوا ہے, آندھی آئی ہے, کیا سمجھا خدا اسی میں ہے. کئی دفعہ خدا جو ہے وہ بڑے زوردار طریقے سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, پر کبھی کبھی خدا بڑے بالکل دھیمے آواز میں اور اتنے قریب سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. اس کا اپنا سٹائل ہے ایسا خدا کا, اس لیے وہ خدا ہے. آمین. وہ میری اور آپ کی سوچ کا محتاج نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے دماغ کا محتاج نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے فلسفے کا محتاج نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے علم کا محتاج نہیں ہے. ہم خدا کو اپنے طریقے سے چلا نہیں سکتے, خدا ہمیں اپنے طریقے سے. اور یاد رکھیے بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو خدا کو طریقے سے نہیں چلاتا, خدا کے طریقے سے چلتا ہے, وہی کامیابی کی طرف جاتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ روح القدس کے بغیر اگر آپ دعا کریں گے تو آپ بلا ناغہ دعا کرتے رہیں گے, اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی کبھی کریں گے. دعا جذبات کے ساتھ نہ کریں, فیلنگ کے ساتھ نہ کریں کہ آج دل کا رجج کر لو. آپ دعا جو ہے وہ روح کی رہنمائی میں کریں, روح القدس کے زور میں کریں, روح القدس کی قوت میں کریں. کیونکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, روح القدس کے بغیر آپ 15 منٹ سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں زیادہ دعا نہیں کر سکتا. پائے میں جتنا مرضی زور ڈالا, گوڈے ٹیک لا, جو مرضی کر لا, لیکن جب آپ روح القدس میں, اور میں مجمع کی بات نہیں کر رہا, جماعت کی بات نہیں کر رہا, جماعت میں بھی لوگ آ کے دعا نہیں کرتے, وہ حاضر ضرور ہوتے ہیں پر وہ کھوتے خدا میں نہیں ہیں, مسرور نہیں خدا میں ہوتے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, آج 5واں پوائنٹ بتایا تھا میں نے بھی, اوکے 5 اور ہو گیا, 5 ہو گیا, ٹھیک ہے. چلیں ٹائم بھی کافی ہو جاتا ہے, تو ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں آج. ہم نے سیکھے ہم سو جاتے ہیں اس لیے بلا ناغہ دعا نہیں کرتے, اور اگلی بات ہم نے کیا سیکھی, ہم روح القدس بغیر دعا کرتے ہیں اس لیے بلا ناغہ دعا نہیں کرتے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, حاصل کلام یہ لے کے جائیے گا, جب آج آپ دعا کے لیے بیٹھے نا, آپ کو کیا آتا ہے بھول جائیے, آپ کا کیا طریقہ ہے بھول جائیے, آپ کے ذہن میں کیا ہے بھول جائیے, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے بھول جائیے. نہیں ہوتی خاموش ہو جائیے, آنکھیں بند کیجیے, صرف خدا کی حضوری کو فیل کرنا شروع کر دیں. کوئی کام نہ کریں, کیا نہ کریں, کوئی کام نہ کریں, صرف خدا کی جو معموری ہے اسے خدا سر. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا خدا کی حضوری یہاں پہ ہے, تو خدا کی حضوری دنیا میں کہاں نہیں ہے مجھے بتائیں. نور 147 میں کیا کہتا ہے, میں چڑھ جاواں میں بسترا پتال دے سمندر کی تہہ میں اتر جاؤں. جدا کہاں پہ تھا, حضوری کہاں فیل ہو رہی ہے سر, سمندر کی تہہ کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر فیل ہو رہی ہے. لیکن خدا تو ہر جگہ ہے, اور خدا ہر جگہ ہے, اور اس کے ہر جگہ ہونے کا احساس وہی بندہ فیل کرتا ہے جو اس کی لطف میں آ جاتا ہے, اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کو خدا کی حضوری کا احساس ہی نہیں ہے, سب فیل ہی نہیں کریں گے, فیل کر ہی نہیں سکتے. اس لیے خدا کی حضوری جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر وہ آپ کے لیے ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آمین. کیا ہے آپ کے لیے, اور ہم کیا کریں اس سے سانس. یہ جب تک یہ سانس نہیں جاگے گا نا کہ خدا کی حضوری ہے, آپ اس کی حضوری میں فیل ہی نہیں کر سکتے.
یہ ساتھ پہلے ہمارے اندر اس کلام میں کیا لکھا ہے؟ ایمان لانے والوں، خدا کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. کیا ہے؟ وہ موجود ہے. وہ موجود ہے. پہلا یہ ہے ایمان کا رویہ کہ وہ موجود ہے. تو اس کا پہلا مطلب ہے کیا کہنے کا مطلب ہے کہ خدا باہر نہیں موجود ہے. کون سی ایسی جگہ خدا موجود نہیں ہے جہاں؟ پر جب ایمان ہوگا کہ وہ موجود ہے اور وہ مجھے چھوہے گا، مجھے بلیس کرے گا، وہ میری سوچوں پر، تو پھر آپ جب اس کی حضوری کے اندر آ جائیں گے، آپ کیونکہ خدا تو ہے پر ہم اس کی حضوری میں نہیں ہیں. وہ تو تھا. تو خدا کی حضوری کا مطلب ہے اپنے اوپر اس کی. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا تیری بادشاہی کب آئے گی، کیا کرے گی؟ تو کیا جواب دیا؟ اندھوں بدروہیں نکل رہی ہیں، کیا میری بادشاہی آ گئی ہے. جہاں اس کی بادشاہی ہے سر، وہاں پر معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. کیا اس کی بادشاہی دنیا میں نہیں ہے؟ پر یاد رکھیے اس بات کو، سمجھ لیجیے گہرے طور کے اوپر. اب ہم نے سمپل یہ کرنا ہے، سادہ سی بات آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ اور میں نے بھی اور آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. سب سے پہلی بات صرف ایک کام کرنا ہے، پہلے خدا کی پریزنٹ کے اندر آ جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلے بڑے جلالی ہو جاتے ہیں، لوڑی کوئی نہیں. چرچ میں دعا کرنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے اور آپ کی پرسنل پریئر پہ دعا کرنے کا سٹائل فرق ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اور یہ سٹائل آپ کا روز بدلنا چاہیے. کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کئی لوگ آ جاتے ہیں بھائی صاحب کچھ دعا نہیں ہو رہی، بھائی خدا نہیں چاہتا تو کچھ دعا کرنا تو کرنے دکھا دی لوڑ ہے. کبھی نہیں ہوتا. آپ کے خدا کی ایک شخصیت ہے سر. اس لیے اس بات کو سمجھ لیں. پھر کیا ہوگا جب آپ روح القدس کے قبضے میں آ جائیں گے، پاک روح کے قبضے کے اندر آ جائیں گے، پھر ایک کام یہ ہوگا کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ایک تو خود غرضی سے بالاتر ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ خود غرضی سے بالاتر. خود غرضی سے. اب خود غرضی کیا تھی؟ خود غرضی یہ تھی کہ سر مجھے صرف اپنے چرچ اور اپنی فیملی کے علاوہ میں نے کبھی دعائی نہیں کسی کے لیے کی. کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی چرچ اور اپنی کبھی میری دعائی نہیں ہوئی اس سے. اب یہ کب کیسے ہوگی؟ جب روح القدس میں ہم دعا کریں گے، روح القدس جب کروائے گا. کیا کرے گا؟ روح القدس میں دعا کریں گے، روح القدس ہم سے کروائے گا. تو پھر سر بندہ چانا بیٹھا ہے، خدا تعالیٰ نے تو شفائی دان سے کھڑا کر دے گا. آمین. اور آپ کو نہیں پتا کہ آج بات کو سمجھ لیں. مجھے اپنی زندگی میں اس وقت زیادہ ایکسپیرینس اس بات کا ہوا، اور کچھ میلز بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے کبھی بھی زندگی میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا، نہ کبھی انہوں نے کیا کہ وہ بڑے خادموں کی لسٹ کے اندر ہیں، دنیا میں کام کر رہے ہیں. تو جب مسز کا پروجیکٹ ہوا تو مجھے 3 میلز آئیں. کتنی؟ 3 بڑے بلیس خادموں کی آئیں. انہوں نے کہا پادری صاحب ہم دعا کر رہے ہیں. میں نے بڑی دفعہ ان کو بڑا بھیجا، گاڈ بلیس یو، انہوں نے آج تک کبھی رپلائی نہیں کیا. پر انہوں نے اس وقت مجھے کیوں رسپونس کیا؟ کیونکہ خدا ان سے کروا رہا تھا. کیا کروا رہا تھا؟ خدا ان سے دعا کرا رہا. اس لیے انہوں نے مجھے اس بات کے لیے تقویت مجھے دی سر. بھی بڑے بڑے ناموں کے اندر ہیں وہ لوگ، اور ان کا آنا میرے لیے جو تسلی کا باعث بنا ان نامات کے اندر، سچویشن کے اندر جہاں پہ نامیدی چاروں طرف تھی. تو خدا یہ ہے سر کہ آپ نہیں بھی آپ جن لوگوں کو جانتے، خدا ان کو بھی آپ کے لیے سخت کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر اس دفعہ اس میں ہم پڑھائیں گے کیا دوسروں سے دعا کروانی چاہیے. آج کل یہ بڑا رولا نہیں کروانی چاہیے تھی، بڑا لوگ جذباتی جنونی چیزیں کرتے ہیں تو کرنی چاہیے نہیں کروانی چاہیے. تو سر اس کے اوپر میں نے پوری اسٹڈی کی ہے. کیا کروانی چاہیے کیا نہیں کروانی چاہیے، اس سوال کا جواب ہم خدا کے کلام میں ضرور دیں گے.
करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, दोनों बातों की तरफ हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो आज हमने इतना करना है, जो बात अभी कही है कि एक तो सोना नहीं है, क्या नहीं करना, सोना है दुआ करने के बाद, क्या करना है, सोना है दुआ करने के सोना है दुआ करने के बाद। दुआ कैसे करनी है, दुआ के लिए आपने तैयार होना है कि भाई आज मैंने तैयारी क्या है, आज मैंने सोना नहीं है जब तक मैंने दुआ नहीं करनी। तैयारी क्या है, ये है माइंडसेट, ठीक है। और फिर माइंडसेट में आपने क्या चीज रखनी है कि सर आज मैं रजाई लैके नहीं दुआ करनी, आज मैं गुड़ने के बाद होकर दुआ करनी, ये है तैयारी। अब रजाई लेंगे, नींद आ जाएगी 2 मिनट के बाद, फिर आमीन सुबह ही होएगी 6 बजे, पता लगेगा सारी रात नाइट प्रेयर्स। कई दफा इंज हो जाती है ना, बंदा दुआ करता सो जाता, सुबह कहते आमीन। तो फिर वो नाइट प्रेयर नहीं आपने करनी, अब थोड़ी करनी, फिर सही वाली करनी, सही है। तो सिर्फ आपने नहीं जाना कि ये भी बड़े वाकयात हैं, ये गहरे में जाना और नाइट स्प्रे और वो सारी चीज़ें कभी सुनाएंगे। वो कमरा तो ये सारे एक्सपीरियंस जो गुजरे हैं सालों के अंदर, तो इनको बड़ा कम डिस्क्लोज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा हम खुदा के कलाम को फोकस करते हैं, इस वजह से बहुत सी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं जो वक्त हमारे पास है हम उन पर ज़्यादा फोकस खुदा के कलाम की जानिब करें। तो आइए अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और खड़े हो जाइए, और आइए मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया रबा का शंदारा बारा बसंदे। अभी बहनें जो हैं वो 2-2 हो जाए और भाई भी 2-2 हो जाए। आप एक दूसरे की दुआ करनी है, तो बात करूँ मेरे बात को जोड़ के एक दूसरे की दुआया ज़िंदगी के लिए आज हम दुआ करेंगे। हालेलुया इन दारा बारा शंदारा बारा